اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور پروگرام جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تربیت اولاد کے حوالے سے قرآن کریم، احادیث اور خلفائے احمدیت کے ارشادات کی روشنی میں چند باتیں بیان کریں گے۔ معزز ناظرین، جہاں تک اولاد کی ابتدائی تربیت کا سوال ہے، عورت کو اپنے فطری قوا اور اپنے جنسی حالات کی وجہ سے مرد کی نسبت بہت زیادہ ذمہ داری کا مقام حاصل ہے۔ بے شک کئی جہاز سے مرد کی ذمہ داریاں عورت کی ذمہ داریوں کی نسبت بہت زیادہ بھاری ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کا پہلو اتنا نازک اور اتنا اہم ہے کہ اس کا اثر بھی اتنا ہی گہرا اور اتنا ہی وسیع ہے۔ جو عورت اپنی ذمہ داری کو آسر رنگ میں ادا کرتی ہے، اس کا وجود یقیناً قوم کے لیے بہت بڑی عزت اور بہت بڑے فخر کا موجب ہے۔ تبھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے جہان کی جنت تو الگ رہی، اس دنیا کی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تعلیم و تربیت کا جس قدر اثر بچے پر ہوتا ہے، اتنا اور کسی چیز کا نہیں ہوتا، اور یہ ماں کے سپرد ہوتی ہے۔ ایک اور موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہری طور پر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بلکہ ماں کی اچھی تربیت سے بچے کو جنت مل جاتی ہے۔ اگر ماں بچے کی اچھی تربیت نہ کرے، اس کے اخلاق کی اصلاح نہ کرے، بچے کو مذہب سے واقف نہ کرے، تو ایسے بچے کی حالت تباہ ہو جاتی ہے، اور قطعاً ایسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ معزز ناظرین، آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی محترمہ بشریٰ پاشا صاحبہ اور محترمہ امت الوسیع شمائلہ صاحبہ۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ میرا پہلا سوال محترمہ بشریٰ پاشا صاحبہ سے ہے کہ بچوں کی تربیت میں سب سے اہم اور ضروری چیز کیا ہے؟ کیا بچوں کے رجحانات ماں کے کردار سے بنتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز جو اسلام نے پیش کی وہ یہ ہے کہ مرد دیندار عورتوں کے ساتھ شادی کریں اور ہر ماں خود نیک اور دیندار بننے کی کوشش کرے، کیونکہ بے دین ماں دینی تربیت کی اہلیت نہیں رکھتی۔ نیک ماں کی نگرانی میں پرورش پانے والے بچے دن رات اپنی ماں کے نیک اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پس خود نیک بنو، اپنی اولاد کے لیے ایک عمدہ نمونہ نیکی اور تقوی کا ہو جاؤ، اور اس کو متقی اور دیندار بنانے کے لیے سعی یعنی کوشش اور دعا کرو۔ اولاد کے لیے ہمیشہ اس کی نیکی کی خواہش کرو۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا بچوں کے رجحانات ماں کے کردار سے بنتے ہیں؟ جی بالکل، بچوں کے رجحانات ماں کے کردار سے ہی بنتے ہیں۔ جو ماں اسلامی اخلاق کی پابندی کرنے والی ہوگی، وہ اپنے بچوں کی بھی صحیح رنگ میں نگرانی کر سکے گی۔ ہر خلاف بات اور ہر خلاف شریعت حرکت سے بچوں کو ٹوکتی اور شفقت اور محبت کے انداز میں انہیں نصیحت کرتی رہے گی۔ ماں کا یہ فعل اولاد کے لیے ایک بہترین نمونہ ہوگا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ ماں کا یہ فعل اس کی اولاد کے لیے ایک دلکش اور شیریں اسوہ ہوگا، اور ماں کا یہ قول اس کے بچوں کے کانوں میں شہد اور تریاک کے قطرے بن کر اترتا چلا جائے گا، ان کے گوشت، پوست اور ہڈیوں تک میں سرایت کر کے ان کے خون کا حصہ بن کر انہیں گویا ایک نیا جنم دے دے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جن خاندانوں میں مائیں نیک ہوں، نمازیں پڑھنے میں باقاعدہ ہوں، نظام جماعت کی اطاعت کرنے والی ہوں، اجلاسوں اجتماعوں میں باقاعدہ شامل ہونے والی ہوں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنے والی ہوں، تو ایسے گھروں کے بچے عموماً دین کی طرف رغبت رکھنے والے ہوتے ہیں اور ماں باپ کے بھی اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ اسی لیے سب سے اہم اور ضروری چیز ہے کہ ماں باپ خود اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنیں۔ پھر ایک اور موقع پر آپ فرماتے ہیں، بہترین، فعال اور کارآمد شہری بنانے اور بچوں کی اچھی نیک تربیت کرنے کی وجہ سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔
یقیناً شادی کے لیے نیک عورت کا انتخاب، ماں کا کردار اور نیک ماں کا نمونہ بچوں کو جنت کا وارث بناتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین چیزیں جو انسان اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑ جاتا ہے 3 ہیں: نیک اولاد جو بعد میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا گو ہو، صدقہ جاریہ جس کا ثواب اسے ہمیشہ پہنچتا رہے، اور ایسا علم جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا اگلا سوال محترمہ امت الوسیع شمائلہ صاحبہ سے ہے کہ بچے کی تربیت کا زمانہ کب سے شروع ہوتا ہے، اور ایک ماں کی اس تعلق سے کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کس طرح کرے؟ بچے کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دعا کا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت 39 میں فرماتا ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یعنی اے میرے رب اپنی جناب سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میری تو اپنی یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں جس میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ دوسری بات جس کا ایک ماں کو خیال رکھنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دین بچپن میں سکھانا چاہیے۔ ساری باتیں بچپن میں سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر دین کے متعلق کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر سیکھ لے گا، ابھی اس کی کیا ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بچے کو بچپن میں ہی دین سکھانا چاہیے۔ جو بچپن میں نہیں سکھاتے ان کے بچے بڑے ہو کر بھی نہیں سیکھتے۔ بڑی عمر میں جو شخص علم سیکھنا شروع کرتا ہے وہ کبھی اعلیٰ ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بڑی عمر میں دین بھی نہیں سیکھا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچہ اس خالی پیالے کی طرح ہوتا ہے جس میں ہر ایک چیز ڈالی جا سکتی ہے۔ بچہ ہر ایک کام کے سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مائیں بچپن ہی سے جسے کہتے ہیں دودھ میں بچوں کو خدا کی محبت پلائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ بچے کبھی ضائع نہیں ہو سکتے۔ دوسری نصیحت جو بچوں کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے بچوں میں خود اعتمادی پیدا کریں۔ بچوں کو احترام سکھائیں۔ اگر احترام اٹھ جائے تو نصیحت کتنی ہی طاقتور اور مضبوط کیوں نہ ہو، بچہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا اور وہ دوسری طرف سر اٹھا کر چلا جائے گا۔ تربیت کا ایک اہم ذریعہ صحبت صادقین ہے۔ بچپن ہی سے بچوں کے ماحول پر اور بچوں کے دوستوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے زیر اثر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک خیال رکھے کہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ ماں باپ کو دکھائی دے دیتا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اگر بچے کے دوست اچھے ہوں گے تو بچہ بھی ضرور اچھی تربیت پائے گا۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کی تربیت کے متعلق جو اصول بیان فرمائے ہیں وہ اصول ہمارے لیے رہنما اصول ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت ان اصولوں پر کریں گی تو انشاءاللہ بڑے ہونے تک ہمارے بچے نیک ہی رہیں گے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس عمر تک تربیت میں بہت سا مطالعہ عام و خاص لوگوں کا بھی کر کے دیکھا، مگر حضرت والدہ صاحبہ سے بہتر کسی کو نہ پایا۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا ہمیشہ فرماتی کہ بچے پر ہمیشہ اعتبار اور پختہ اعتبار ظاہر کر کے اس کو والدین کے اعتبار کی شرم اور لاج ڈال دینا یہ بہت بڑا اصول تربیت ہے۔ اگر بچہ کوئی غلط کام کر بھی رہا ہو تو آپ کے اعتبار کی نظروں کے تابع وہ اصلاح پذیر ہو جائے گا۔ جھوٹ سے نفرت یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ آپ فرماتی کہ بچے میں یہ عادت ڈالو کہ وہ کہنا مان لے، تو بے شک بچپن کی شرارت بھی آئے تو کوئی ڈر نہیں، شرارتوں کو برداشت کر لیں مگر جھوٹ کو برداشت نہ کریں۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتی تھیں کہ میرے بچے جھوٹ نہیں بولتے، اور یہی اعتبار تھا جو ہم کو جھوٹ سے بچاتا بلکہ اور زیادہ متنفر کرتا تھا۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں
کہ حضرت اماں جان کا سختی کرنا یاد نہیں، لیکن آپ کا ایک روب تھا جو روب ہم پر ہمیشہ طاری رہتا، اور اس روب کے تابع ہم اپنی اصلاح کی کوشش کرتے۔ پھر ایک اصول تربیت یہ تھا کہ پہلے بچے کی تربیت پر اپنا پورا زور لگا لو، دوسرے خود ہی ان کا نمونہ دیکھ کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ تربیت اولاد کے تعلق سے آپ نے رہنما اصول بتائے۔ ان اصولوں پر چل کر یقیناً مائیں اپنے بچوں کی صحیح رنگ میں تربیت کر سکتی ہیں۔ میرا اگلا سوال محترمہ بشریٰ پاشا صاحبہ سے ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مائیں عملی طور پہ بچوں کو بری باتیں نہیں سکھاتی، لیکن پھر بھی بچوں میں بعض برائیاں اور بدیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مائیں دیندار ہیں لیکن پھر بھی ان کی اولاد میں بدیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کمزوریوں کو اختیار کرنے کا رجحان انسانی فطرت میں ہے۔ قرآن مجید میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا نقطہ بیان فرمایا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، شدت کے ساتھ اور بار بار نصیحت کرتے چلے جانا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر نصیحت بے اثر ہو تو بھی حقیقت میں اثر کرتی ہے، اور صبر کے ساتھ نصیحت کرو گے تو وہ ضرور رنگ لائے گی۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو عظیم معجزہ رونما ہوا وہ دعاؤں کی برکت سے تھا اور مسلسل نصیحت کے ذریعے تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی اولاد کو نماز کی نصیحت کرتے رہے اور کرتے رہے اور کرتے رہے، کبھی نہیں تھکے۔ آخری زندگی تک آپ کا یہی دستور تھا۔ اسی لیے میں آپ کو ایک نصیحت تو یہ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی عبادت کی حفاظت کریں تو آپ کی آئندہ نسلیں سنور جائیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نماز پر قائم ہو جاؤ تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ دوسری بات اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مائیں ہی آئندہ اچھے یا برے مستقبل کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ اگر مائیں کڑی نگرانی کریں اور بچوں کے اندر کوئی بری بات پیدا نہ ہونے دیں تو وہ بڑے ہو کر بہت حد تک بری عادات سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن اگر بچپن سے ہی بچے کو کوئی بری عادت سے باز نہ رکھیں تو وہ بڑا ہو کر اس عادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اسی ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عملی طور پر ہی بدیاں یا بری باتیں مائیں اپنے بچوں کو سکھائیں، بلکہ بے پرواہی اور بے توجہی سے جو بدیاں بچے میں پیدا ہو جائیں یا بری عادتیں وہ سیکھ لیتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی عورتوں پر ہی آتی ہے۔ اب میں محترمہ امت الوسیع شمائلہ صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ ایسی مائیں جنہوں نے اسلامی طریق کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے مصداق ٹھہریں، ایسی ماؤں کی چند مثالیں ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ اسلامی احکام کی پابند اور اس قسم کی تربیت کرنے والی عورتیں جو اپنے بچوں کو نیک اور تربیت یافتہ دیکھنا پسند کرتی ہیں، وہ صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ ساری قوم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کا ذکر کروں گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس رنگ میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کی تربیت فرمائی، یہ تربیت زندگی کا ایک دائمی نقش بن گئی۔ اس کا نمونہ ایک خط کے جواب میں ہمارے سامنے آیا۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، جو اس وقت صاحبزادہ محمود کہلاتے تھے، انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے مشورے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کو لکھا کہ بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے۔ اس کے جواب میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا نے لکھا، تمہارا خط پہنچا، سب حال معلوم ہوا۔ مولوی صاحب کا مشورہ ہے کہ پہلے حج کو جاؤ، اور میرا جواب یہ ہے کہ میں تو دین کی خدمت کے واسطے تم کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دے چکی ہوں، اب میرا کوئی دعویٰ نہیں۔ وہ جو کسی دینی خدمت کو نہیں گئے بلکہ سیر کو گئے، ان کو خطرہ تھا، تم کو کوئی خطرہ نہیں۔ خداوند کریم اپنے خدمت گاروں کی خود حفاظت کرے گا۔ میں نے خدا کے سپرد کر دیا، تم کو خدا کے سپرد کر دیا، اور سب یہاں خیریت ہے۔
تو یہ تھی وہ روح جس نے احمدی خواتین میں پرورش پائی اور خوب پروان چڑھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی بڑے درجہ کو پہنچے گا تو اس کے ماں باپ اور اس کے رشتہ داروں کو اس کے ساتھ رکھا جائے گا۔ مومن کے بنانے میں اس کے ماں باپ کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک عورت کی مثال پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بیمار بچے کو لے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا بچہ عیسائی ہو گیا ہے، آپ اس کا علاج بھی کریں۔ لیکن جو بات وہ اصرار کے ساتھ کہتی تھی وہ یہ کہ آپ اسے ایک بار کلمہ پڑھوا دیں، پھر بے شک یہ مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس لڑکے کو، چونکہ وہ بیمار تھا، حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ آپ اس کی بیماری کا علاج بھی کریں اور تبلیغ بھی کریں۔ لیکن وہ لڑکا بڑا پختہ تھا۔ وہ کلمہ پڑھنے سے بچنے کی خاطر ایک رات بھاگ گیا۔ رات کو ہی اس کی ماں کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑی اور بٹالہ کے نزدیک سے اسے پکڑ کر پھر واپس لے آئی۔ آخر خدا نے اس کی سنی اور اس کا بیٹا ایمان لے آیا۔ بعد میں گو وہ بہت جلد فوت ہو گیا، لیکن اس عورت نے کہا کہ میرے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی ہے کہ موت سے پہلے اس نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تو یہ ہوئی ہے صحیح تربیت، اور یہ ہوتی ہے وہ روح جو اسلام عورت میں پھونکنا چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ یقیناً مومن کے بنانے میں اس کے ماں باپ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم احمدی خواتین کو نصائح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اچھی طرح یاد رکھو، اسلام اور سلسلے کی جو خدمت تم اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کر کے کر سکتی ہو وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تم ان کی بچپن ہی سے اس رنگ میں تربیت کرو کہ ان کی جانیں سلسلے کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تم ان کو بچپن ہی سے یہ تعلیم دو کہ سچائی پر کامل ہو۔ تم ان کو یہ تعلیم دو تمہاری جانیں سلسلے کے لیے ہیں۔ پس تم اسلام کی ایک عظیم الشان خدمت کر سکتی ہو اگر تم اپنے بیٹوں کو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بنا دو گی، اور یقیناً جو مقام تمہارے بیٹے کو ملے گا وہی تمہیں ملے گا۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی اولادوں کی صحیح رنگ میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا بھی شمار ان ماؤں میں ہو جن کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ناظرین، اب ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں اپنے ساتھ شامل دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ تعالی واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔